میں ہمیشہ یہی سمجھتا رہا کہ شادی کے بعد جو خواتین باہر کے مردوں سے تعلقات بناتی ہیں تو شاید ان کے شوہر ان کو توجہ نہیں دیتے، ان کو ٹائم نہیں دیتے، ان کی فائنینشیل، ایموشنل، فزیکل نیڈ کو پورا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ مجبوراً باہر کے مردوں سے تعلقات بناتی ہیں۔ یا جو مرد ہیں شادی کے بعد باہر منہ مارتے ہیں، شاید ان کو اپنی وائف جو ہے وہ خاص نہیں ڈالتی، یا ان کا اپنی وائف کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ باہر جو ہے اپنے افیئر چلاتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی شادی شدہ لوگوں کے لیے کہ جو لوگ کسی میرڈ سے محبت کرتے ہیں، کسی میرڈ انسان کے ساتھ تعلق ہے، تو اس موضوع پر میں نے ویڈیو بنائی۔ اچھا، اس ویڈیو کو ملین آف پیپل نے دیکھا، ہزاروں کی تعداد میں یوٹیوب پر لوگوں نے دیکھا، لاکھوں کی تعداد میں انسٹاگرام پر لوگوں نے دیکھا، اور اتنا بڑا ایک طوفان، اتنا بڑا ایک فلڈ جیسے ٹوٹتا ہے، اتنے لوگ اس ویڈیوز کے بعد میرے پاس آئے، اتنے لوگوں کی سٹوریاں، لوگوں نے اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں بتائیں، کتنے سیشن ہوئے، اور اتنے لوگوں سے بات کرنے کے بعد نا مجھے یہ لگا کہ یار جو چیز میں سمجھ رہا تھا یا جو مجھے لگتا تھا یہاں پر تو بالکل اپوزٹ ہے۔ شاید کچھ لوگوں کے لیے یہ چیزیں ہوں گی، یا کچھ لوگوں کے لیے یہ بہانہ ہوگا، یہ ایکسکیوز ہوگا کہ جی ہمارے ہسبینڈ تو ہمارے ساتھ وہ کوآپریٹ نہیں کرتے، ہمارا ان کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے، یا وہ فائنینشلی یا فزیکلی ہمیں سپورٹ نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہم باہر گئے، یا کچھ مرد اس طرح کی بات بولیں کہ جی ہماری وائف ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے۔ لیکن یہ ہر بندے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ میں نے کچھ کیسز ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جہاں پر سب کچھ مل رہا ہے، سب کچھ، ہسبینڈ جو ہیں وہ ہر طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں، وائف جو ہے ہر طرح سے کوآپریٹ کر رہی ہے، لیکن اس کے بعد پھر بھی ایکسٹرا میرٹل افیئر چل رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ پہلے میں آپ کو اس کی ریزن بتاؤں گا کہ جب سب کچھ تعلق میں مل رہا ہو تو اس کے بعد پھر لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، اور اگر آپ اس طرح کی سچویشن میں پھنس چکے ہیں، آپ کا کسی میرڈ بندے کے ساتھ تعلق بن گیا ہے، آپ میل ہیں، فیمیل ہیں، اب اس حرام ریلیشن شپ سے آپ نے نکلنا کیسے؟ تو اس کا مکمل سلوشن اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کا ایک بھی پارٹ مس نہیں کرنا، اینڈ تک میری بات سنیے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا، اور جو طریقہ کار میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ اس کے بعد آپ لوگ زندگی میں آگے موو آن کر جائیں گے۔ اور دیکھیں، ہر بندے کی سٹوری مختلف ہے، ہر بندے کا درد مختلف ہے، ہر بندے کی سچویشن ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، لیکن ایک اوورآل ویو جو ہے نا، اوورآل جو سلوشن ہے اس مسئلے کا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ اور اگر پھر آپ کو لگے کہ جی یہ سب کچھ تو ہم نے کر لیا ہے لیکن ہمارا خود کے اوپر کنٹرول نہیں ہو رہا، یا ہم موو آن نہیں ہو پا رہے ہیں، تو پھر آپ پرسنلی میرے ساتھ 1 to 1 بات کریں گے تو میں مکمل ایک آپ کو پریکٹیکل سلوشن اس کا بتا دوں گا، اور مکمل ایک ایکشن پلان آپ کو بنا دوں گا، اور اس پوری سچویشن سے میں انشاءاللہ آپ کو نکالوں گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو پھر آپ نے مجھ سے دوبارہ رابطہ کرنا ہے۔ میرا واٹس ایپ نمبر جو ہے اسی اکاؤنٹ کے بایو میں دیا گیا ہے۔ اچھا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی سٹوریاں ہوتی ہیں، اور ہر بندے کی ایک پرسنل پرائیویسی ہوتی ہے، ہر بندے کی بات ہم کیمرے پر نہیں لاتے، کیونکہ یہ ایک انسان اپنے دل کی بات بتاتا ہے تو اس کو ہم آن ایئر نہیں کر سکتے۔ لیکن کچھ لوگوں سے ہم پرمیشن لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارا نام، ہماری آئیڈینٹیٹی آپ نے شو نہیں کروانی، اور اس کے بعد جو ہماری سٹوری ہے تو آپ اس سے ضرور آپ اس کو آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ باقی لوگوں کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے، باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ تو وہی ایک چھوٹا سا واقعہ، چھوٹی سی سٹوری میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد الٹیمیٹ اس کے سلوشن پر آتے ہیں۔ اچھا، واقعہ کچھ یوں تھا، ایک میرڈ خاتون تھی جن کے آگے بچے بھی تھے، ان کی لو میرج ہوئی تھی، اور شادی کو 15 سال گزر گئے۔ ان کے ہسبینڈ آؤٹ آف کنٹری تھے، اور بڑا اچھا تعلق تھا، ہیپیلی وہ میرڈ تھے، ہوئی بھی لو میرج، اور ابھی بھی تعلق میں کوئی خرابی نہیں ہے، بالکل ہسبینڈ ہر طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں، کیئر کر رہے ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہی بات ہے کہ وہ تھوڑے سے دور تھے، لیکن عموماً اوورسیز کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ جب وہ باہر ہوتے ہیں، ایک تو ٹائمنگ کا ایشو آ جاتا ہے، اگر وہ مطلب UK USA میں ہیں، ٹائمنگ کا ایشو آ جاتا ہے کہ
جہاں پر رات ہوتی ہے تو وہاں پر دن ہوتا ہے، وہاں پر دن ہوتا ہے تو جہاں پر رات ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ٹائم نہیں دے پاتے، اور کچھ لوگوں کی ڈیوٹی بہت زیادہ ٹف ہوتی ہے تو وہ اس طریقے سے مطلب اٹیچ نہیں رہ پاتے۔ لیکن وہاں پر بھی وہ بندہ اپنی وائف کو فلی سپورٹ کر رہا تھا، ٹائم دے رہا تھا، ان کی ویڈیو آڈیو کال چلتی رہتی تھی، اور اس کے بعد فائنینشلی بھی ہر طرح سے اس بندے نے کہیں پر کوئی کسر، کہیں پر کوئی گیپ نہیں چھوڑا ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے ہر انسان کی نیڈ ہے، فائنینشلی بھی نیڈ ہے، ایموشنلی بھی نیڈ ہے، لیکن جب کسی بندے کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو وہ دوسری طرف نہیں دیکھے گا۔ تو وہ جب کیس میرے سامنے آیا نا، تو میں نے ان سے پوچھا ہے کہ جی، پھر ان کی وائف سے میں نے پوچھا ہے جو میرے پاس آئی تھیں کاؤنسلنگ سیشن میں، کہ جب آپ کو ہر طرح کی سپورٹ مل رہی ہے، آپ کے ہسبینڈ آپ کو ہر طرح کی سپورٹ دے رہے ہیں، فائنینشلی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ایموشنلی وہ بندہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہے، آپ کو عزت دے رہا ہے، آپ کی قدر کر رہا ہے، ہر طرح سے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، پھر ایسا کیوں ہوا کہ آپ کا کسی اور کے ساتھ تعلق بن گیا، اور اس تعلق کو آپ چھپا کر چلا رہے ہیں، آپ کے آگے بچے بھی ہو گئے ہیں، آپ بے وفائی کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ نے غلط راستہ چنا ہوا ہے، اور اگر یہ بات آپ کے ہسبینڈ کو پتہ چل جاتی ہے تو کتنا بڑا کلیش بن سکتا ہے، ٹرسٹ ایشو آ سکتے ہیں، ایون کہ آپ کا ریلیشن شپ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی، انہوں نے کہا ہے کہ جی، میری اس بندے کے ساتھ اٹیچمنٹ بن گئی ہے، وہ تھوڑا تھوڑا ٹائم مجھے دیتا تھا تو اب مجھے اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے، اور ہمارے درمیان کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوتی۔ اس کو بھی پتہ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ میرج نہیں کرنی، یہ آلریڈی میرڈ ہے، اور مجھے بھی پتہ ہے کہ میں نے اس کی زندگی میں نہیں جانا، پھر بھی ایسا کہ مجھے خود کے اوپر کنٹرول نہیں ہو رہا۔ یاد رکھیں، کچھ لوگ تو اس طرح کی ٹریپ میں انجانے میں پھنس جاتے ہیں، مطلب ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور اگلے بندے کی کمیونیکیشن اتنی زیادہ پاورفل ہوتی ہے، وہ اس طریقے سے آپ کو مینوپولیٹ کرتا ہے کہ پھر اگر آپ اس سے جان چھڑانا بھی چاہیں نا، آپ جان نہیں چھڑا سکتے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ لوگ جان بوجھ کر اس تعلق میں لگے رہتے ہیں۔ اب جن لوگوں کی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں نا، چاہے وہ میل ہے چاہے فیمیل ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ بندہ یہ کام کر رہا ہے تو میں اس کے لیے اب وہ ورڈ یہاں پر یوز نہیں کرنا چاہتا کہ ایسے بندے کو پھر کیا کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو اس کے سلوشن کی طرف لے کر آتا ہوں۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہے نا، آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایکسکیوز ہے کہ جی ہمارے ہسبینڈ ہمیں توجہ نہیں دیتے، اس وجہ سے ہم نے باہر تعلق بنایا، یا کسی بھی مسئلے سے، اگر ہسبینڈ جب وائف اچھے نہیں تھے، آپ کا تعلق اچھا نہیں تھا تو آپ نے باہر تعلق بنایا، یا سب کچھ ٹھیک تھا تو آپ نے تعلق بنا لیا، تو فرسٹ آف آل تو یہ تعلق حرام ہے، یہ حرام ریلیشن شپ ہے، اس میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف اور صرف گناہ ہے، ضلالت ہے، بے سکونی ہے، ڈپریشن ہے، اپنی مینٹل ہیلتھ کو خراب کرنا ہے تو اس ریلیشن شپ میں ٹکے رہیں۔ گناہ تو ہے ہی ہے نا، رشتہ حرام تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے اپوزٹ جو چیزیں آپ کو گفٹ میں ملیں گی، وہ آپ کی راتوں کی نیند، آپ کی زندگی کا سکون، آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ کا اپنے کام کے اوپر فوکس نہ رہنا، آپ کا کسی کام میں دل نہ لگنا، یہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن جائے گا، کیونکہ وہ انسان تو لا حاصل ہونا ہے، وہ تو جب بھی اپنے پارٹنر کے ساتھ خوش ہوگا یا خوش ہوگی تو آپ خواہ مخواہ کے جلیں گے، آپ کو خواہ مخواہ کا غصہ آئے گا کہ یار ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ اس کی زندگی میں کوئی ہے، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی جب ان دونوں کی آپس میں بات ہوگی تو آپ خواہ مخواہ پریشان ہوں گے، آپ خواہ مخواہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، ایک ادھر نہ جا ادھر آ، اور وہ کہے گا کہ میں نے تو جانا ادھر ہے، میرا تو راستہ وہ ہے، تو آپ ذلیل ہوں گے، آپ پریشان ہوں گے، آپ ڈپریشن میں جائیں گے۔ اب اس کا سلوشن یہ ہے کہ فرسٹ آف آل، اگر آپ خود چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ نہیں چھوڑ پا رہے، تو آپ کو پروفیشنل ہیلپ لینی چاہیے۔ جس بندے کی بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے نا، یا جو بندہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بندہ میری بات سمجھتا ہے، یا مجھے اس بندے کی بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے پاس چلے جائیں، اس کو کہیں کہ جی مجھے اس سچویشن سے باہر نکالیں۔ کوئی بھی پروفیشنل بندہ ہو سکتا ہے، کوئی ریلیشن شپ کوچ ہو سکتا ہے، سائیکالوجسٹ ہو سکتا ہے، سائیکیٹرسٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی بندہ جو ہے نا، جو آپ کو لگتا ہے کہ جی مجھے اس بندے کی بات سمجھ میں آتی ہے اور میں نے اس سچویشن سے نکلنا ہے، آپ پروفیشنل ہیلپ ضرور لیں۔ اب دوسری بات، آپ کا دل بھی نہیں کرتا اس سچویشن سے نکلنے کے لیے،
آپ کو جو ہے وہ پینک اٹیک آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا سانس پھولنے لگ جاتا ہے، آپ کو پسینے آنے لگ جاتے ہیں کہ جیسے کہ یہ بندہ چھوڑ کر چلا نہ جائے۔ تو اس تعلق کے انجام کو دیکھیں، ایک دفعہ جسٹ امیجن کریں کہ آپ کے اس تعلق کا آپ کی فیملی کو پتہ چل جائے، آپ کے بچوں کو پتہ چل جائے، آپ کے ہسبینڈ کو پتہ چل جائے، تو آپ دنیا کو، بچوں کو، ہسبینڈ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا کوئی ٹکے کی عزت بھی آپ کی رہے گی؟ کیا کوئی بندہ پھر آپ کو عزت دے گا؟ کیا پھر کوئی آپ کے اوپر ٹرسٹ کرے گا؟ کیونکہ غلط کام کا نتیجہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسی فصل آپ جس فصل کا بیج بوئیں گے نا، اسی فصل نے اگنا ہے، اسی نے پھل دینا ہے۔ برائی کا بیج بوئیں گے، برائی کا بیج اگر آپ بوئیں گے تو وہ اس کا نتیجہ بھی وہی ہونا ہے۔ برے کام کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ تو فرسٹ آف آل آپ کو رک جانا چاہیے۔ بے شک وہاں پر اس تعلق میں ایک وقتی پلیجر آپ کو مل رہا ہے، ضرور مل رہا ہوگا، آپ اگلے بندے سے بات کرتے ہوں گے، آپ کو سکون ملتا ہوگا، لیکن اس کا فائدہ، اس کا پلیجر شاید اتنا سا ہے، اتنا سا چھوٹو سا، اور اس کا سائیڈ افیکٹ، اس کا نقصان بہت بڑا ہے۔ اور وہ اگر پلیئر بھی پرماننٹلی ہوتا نا تو پھر بھی کہتے کہ جی چلیں جتنا بھی مل رہا ہے تو پرماننٹلی نا، لیکن وہ پلیئر بھی ٹیمپریری ہے، ٹیمپریری پلیئر ہے۔ کل اس بندے نے آپ کو چھوڑ جانا ہے، اس بندے نے مکمل آپ کو حاصل نہیں ہونا، کل اس نے اپنی زندگی میں مصروف ہونا ہے، اس نے اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دینا ہے۔ تو آپ اس لیول تک پہنچ چکے ہوں گے، اس لیول تک اس بندے کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہوں گے کہ آپ اس چیز کو پکڑ کر رکھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ اپنے فیوچر کا سوچے گا، اس کا مائنڈ سیٹ آگے بڑھنے کا ہوگا، اپنی فیملی کو ٹائم دینے کا ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ یہ نہیں، فیملی کو ٹائم نہ دیں، کچھ بھی نہ کریں، آپ میرے پاس رہیں۔ آپ اس بندے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، آپ اس بندے کے اوپر غصہ کریں گے، آپ اس بندے کو زبردستی تعلق میں رکھنے کی کوشش کریں گے، اور جیسے ہی آپ نے اس بندے کے پیچھے پڑنا ہے، اس کی منتیں کرنی ہیں، اس کے آگے ہاتھ جوڑنے ہیں، اس بندے نے اتنا ہی آپ سے دور جانا ہے، اور آپ نے اتنا ہی زیادہ اس تعلق میں آپ نے ذلیل ہونا ہے۔ یہ باہر سے کوئی بندہ آپ کو آ کر نہیں سمجھائے گا، یہ اپنے آپ سے دیکھیں، اپنے ضمیر میں، اپنے گریبان میں خود جھاتی ماریں کہ آپ غلط ہیں، اور اپنی اس غلطی کو تسلیم کر لیں۔ میں یہ بات آپ کو بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کے تعلق میں ہیں اور آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ باہر کسی کو پتہ نہیں لگے گا، آج نہیں کل لگ جائے گا، 1 سال بعد نہیں 5 سال بعد لگ جائے گا، 10 سال بعد لگ جائے گا۔ میرے نزدیک جس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی دنیا میں سب سے قیمتی چیز عزت ہے۔ عزت اگر ایک دفعہ چلی گئی، ایک دفعہ آپ کا امیج آپ کے ہسبینڈ کے سامنے خراب ہو گیا، آپ کے بچوں کے سامنے آپ کا امیج خراب ہو گیا، آپ کی اوقات کیا رہ جائے گی؟ یہ عزت اور جوانی، یہ 2 ایسے پرندے ہیں نا، ایک دفعہ اگر ہاتھ سے اڑ جائیں تو یہ دوبارہ واپس نہیں آتے۔ جس انسان کا آپ کھا رہے ہیں، جس انسان کے دیے ہوئے گھر کے چھت تلے آپ رہ رہے ہیں، اور جس انسان کی آپ رسپانسبلٹی ہیں، اس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں، اس کو آپ محبت نہیں دے رہے، اس کو آپ وقت نہیں دے رہے، اور آپ کی اٹینشن اور آپ کی اٹریکشن وہ انسان ہے جو کہ الٹا آپ کو استعمال کر رہے ہیں۔ بہت سارے تعلقات میں لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، فائنینشلی، فزیکلی، ایموشنلی۔ تو یہ کتنے بڑی دھوکے والی بات ہے۔ ذرا اپنے اوپر لینا کہ ایک بندہ آپ کے لیے کتنی زیادہ سٹرگل کرتا ہے۔ بے شک آپ وائف ہیں یا آپ ہسبینڈ ہیں، وائف ہیں تو آپ جسٹ امیجن کر لیں کہ آپ کے ہسبینڈ کتنی مشکل سے آپ کے لیے وہ کما کر لاتے ہیں اور آپ کو دیتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، اور وہ بندہ سارا دن ذلیل ہوتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، اور آپ اس بندے سے بے وفائی کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ وائف ہیں تو بھی آپ جسٹ یہ امیجن کریں، ہسبینڈ یہ جسٹ امیجن کریں کہ جو وائف اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آپ کے گھر میں آئی ہے، آپ کے بچوں کو پال رہی ہے، وہ آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں۔ اگر آج آپ کو تکلیف بنے گی نا، آج آپ کے اوپر مشکل ٹائم آئے گا، آپ بیمار ہوں گے،
کوئی اور آپ کے ساتھ ایشو آتا ہے، سب سے پہلے آپ کی فیملی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. وہ جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے نا، اس نے نہیں آنا، وہ تو شاید اس وقت نمبر بھی بند کر دے، آپ کو بلاک کر دے. مشکل ٹائم آئے گا تو یہی فیملی ممبر، آپ کے ہسبینڈ، آپ کے وائف، آپ کے بچے ہی آپ کے ساتھ ہوں گے. اور ایک درخت جو ہے نا، جتنا مرضی بڑا درخت ہو، اگر آپ اس کی جڑوں کو کاٹ دیں گے نا، تھوڑا سا ہوا کا جھولا آنا ہے، بڑے سے بڑا درخت جو ہے وہ گر جائے گا. تو اس تعلق میں آپ اپنی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، آپ اپنی بنیادوں کو کاٹ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ کھڑا رہوں گا یا ہمیشہ کھڑی رہوں گی، مجھے کچھ نہیں ہوگا. یہ آپ اپنی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اپنے ریلیشن شپ کی بنیادوں کو، اپنی بنیادوں کو آپ کمزور بنا رہے ہیں، اور کسی تیسرے انسان کو آپ اس لیول پر، اس جگہ پر بٹھا رہے ہیں جو کہ اس کے بٹھانے والی جگہ نہیں ہے. تو کوشش کریں اپنے آپ کو سمجھائیں، اور اس طرح کے تعلق سے جتنا جلدی ہو سکے باہر نکلنے کی کوشش کریں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور اگر میرے کسی الفاظ سے، میرے کسی جملے سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو تہہ دل سے معذرت، کیونکہ سمجھانا میرا مقصد تھا. آگے اس کے اوپر عمل کرنا نہ کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی زندگی ہے تو ڈیفینیٹلی فیصلہ بھی آپ کو کرنا چاہیے. اور اگر اس حوالے سے آپ کو پرسنلی میری سپورٹ کی ضرورت ہو، اور آپ نے میرے ساتھ 1 to 1 بات کرنی ہو، تو آپ اپائنٹمنٹ لے کر میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں. نمبر جو ہے وہ میرا اسی اکاؤنٹ کے بائیو میں ہے، آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں، 0302590691، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر آپ واٹس ایپ کریں گے تو اس کے بعد میری ٹیم کی طرف سے آپ کو رپلائی ملے گا، اور آپ اپائنٹمنٹ لے کر میرے ساتھ پرسنلی بات کر سکتے ہیں. تو میں انشاءاللہ اس پورے جھنجھٹ سے، آپ کو اس پورے کنویں سے نکالوں گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ، اور آپ اپنی زندگی میں دوبارہ واپس آ جائیں گے. میری بہت ساری دعائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں صحت دے، سکون دے، آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.